تو پاکستان کی تاریخ عظیم رہنماؤں سے بھری پڑی ہے، لیکن شاید محسن نقوی کا ثانی بھی پاکستان کی تاریخ میں آپ کو مشکل سے ہی ملے گا۔ آپ کو یاد ہوگا 9 مئی کے زمانے میں اور اس سے آگے پیچھے کے زمانے میں جب محسن نقوی صاحب فل فارم میں تھے اور پی ٹی آئی کے لوگوں پر بری طرح حملے کر رہے تھے، اس زمانے میں وہ اپنے آئی جی صاحب جن کو وہ استعمال کیا کرتے تھے، اپنی پولیس فورس جس کو وہ پی ٹی آئی کے خلاف استعمال کیا کرتے تھے، اس کے خلاف جب مہم شروع ہو گئی سوشل میڈیا پر، تو اس کا ایک سافٹ امیج بلڈ کرنے کے لیے حکومت نے، پنجاب حکومت نے یہ پلان بنایا، سندھ حکومت کو اپنے ساتھ ملایا، ادھر بھی بریگیڈیئر حارث نواز آنے والے تھے کہ چلو جی کچے کے علاقے میں آپریشن لانچ کرتے ہیں۔ وہ ہم سب کو یہ سمجھا رہے تھے کہ ہم بہت عظیم ریفارمر ہیں، ہم تو قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں دنیا میں، جہاں بھی پورے پنجاب میں جہاں بھی یعنی قانون کی حکمرانی وائلیٹ ہوگی ہم اس کے خلاف کام کریں گے، تو عمران خان کے خلاف کوئی امتیازی سلوک نہیں ہو رہا۔ یہ دیکھیں جس طرح ان لوگوں نے 9 مئی کو دہشت گردی کی، اسی طرح کچے کے ڈاکو دہشت گردی کرتے ہیں۔ تو پہلے جو بھی سویلین حکومتیں تھیں، بزدار حکومت تھی یا پرویز الہی یا حمزہ شہباز، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، ہم تو بہت عظیم لوگ ہیں، تو اب آؤ ہم کچے کے ڈاکوؤں کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اور جی اب ہم نے ٹی وی چینلز پر لمبے لمبے پیکج بنتے اور چلتے دیکھے کہ اب ہمیشہ کے لیے انتظام کر دیا گیا ہے، وہاں پہ پولیس کی پکی چیک پوسٹیں بنا دی گئی ہیں، تھانے بنا دیے گئے ہیں، یہ کر دیا گیا ہے، پیٹرولنگ کی ڈیوٹیاں لگ گئی ہیں۔ آئی جی صاحب آپ کو بڑے ڈرامے باز قسم کے کپڑے پہن کر اپنے وزیر عامر میر اور اس طرح کے لوگوں کے ساتھ کچے کے علاقوں میں فوٹو شوٹ کرتے ہوئے نظر آئے، اور یہ ان سب لوگوں نے جا کے وہاں دورے کیے، پولیس فورس کے حوصلے بڑھائے جا رہے ہیں، جوانوں کے عزم کو سلام پیش کیا جا رہا ہے، شہداء اور ان کے وارثوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کی جا رہی ہے، ظاہر ہے کرنی چاہیے، لیکن وہ شہداء کے ساتھ اظہار یکجہتی صرف اس صورت میں ہوتی ہے اگر مزید لوگوں کو، ڈاکوؤں کو شہید کرنے کا موقع نہ ملے۔ یعنی پاکستان کے عوام، چاہے وہ پولیس فورس سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ آرمڈ فورسز سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ سویلین ہو، ان کی زندگیاں اتنی فالتو نہیں ہیں کہ کچے کے ڈاکو انہیں مارتے رہیں اور آپ چپ کر کے کہیں کہ ہم شہداء کو سلام پیش کرتے ہیں اور گھر بیٹھ جائیں۔ آپ سٹیٹ ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آئندہ جو لوگ ہیں ان کے ساتھ مظالم نہ ہوں، آئندہ کوئی ڈاکو، کوئی چور، کوئی دہشت گرد لوگوں کی زندگیوں کو نگل نہ سکے۔ لیکن کیا ایسا کرنے میں آپ کامیاب ہوئے یا نہیں؟ آج صورتحال یہ ہے کہ کبھی تو ڈاکو کسی کی ٹانگ میں گولی مارتے ہیں اور ویڈیو گھر والوں کو بھیجتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ دیکھو تاوان دو گے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ بندہ مار دیں گے، اور پھر وہ کشمور میں انہوں نے ایک استاد کو قتل کر دیا۔ اب اس وقت ریاست کہاں ہے؟ وہ بریگیڈیئر حارث نواز جو ہمیں یہ بھاشن دیا کرتے تھے، سندھ کے وزیر داخلہ، نگران وزیر داخلہ، کہ وہ جو مراد علی شاہ حکومت جو بھی کرتی تھی اس کو چھوڑیں، وہ نالائق حکومت تھی، اب میں جو کروں گا وہ یہ کروں گا کہ ایسی کی تیسی کر دوں گا، اور اس کے بعد کبھی کسی ڈاکو کو ہمت نہیں ہوگی کہ وہ سندھ کے کسی علاقے میں کوئی کچا پکا کوئی علاقہ ہی نہیں رہنے دوں گا۔ محسن نقوی صاحب اور ان کے آئی جی جو ڈاکٹر صاحب ہیں، اللہ انہیں خوش رکھے، جو مریم بی بی کے بھی ظاہر ہے وہی آئی جی رہیں گے، وہ بھی ہمیں بتایا کرتے تھے کہ میں نہیں چھوڑنے والا، میں بہت عظیم آدمی ہوں، میری فورس بڑی عظیم ہے، اور ہم جو ہے وہ یہاں پکی چیک پوسٹیں بنا کر بیٹھ رہے ہیں، اور اب یہاں سے کسی ڈاکو کے پر مارنے کی بھی مجال نہیں ہوگی۔ اور ہم نے وہ کون کون سے گینگز کے ہمیں ٹی وی پر صبح شام نام بتایا کرتے تھے کہ سارے گینگز کا جی میں نے ملیا میٹ کر دیا ہے۔ پھر ہوا کیا؟ آج وہی ڈاکو راج جاری ہے، اور 9 مئی گزر چکا ہے۔ اب محسن نقوی صاحب آپ کو کوئی عمران خان صاحب کی آڑ بھی نہیں ملے گی، اب آپ پاکستان کے وزیر داخلہ بن چکے ہیں، تو پوچھنا صرف یہ تھا کہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے؟ اب پورا پاکستان آپ کی ذمہ داری ہے، پورے پاکستان میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز آپ کے کنٹرول میں ہیں، پورے پاکستان میں سیکیورٹی کی صورتحال کہیں پہ بھی مخدوش ہو، پروونشل گورنمنٹس کو بھی سپورٹ آپ نے فراہم کرنی ہے، رینجرز آپ کے ماتحت ہے۔ اب کیا کر رہے ہیں آپ؟ سو رہے ہیں؟ اب کیوں کچے کے ڈاکو بے لگام ہیں؟ اس وقت تو آپ اور آپ کے آئی جی صاحب بڑے فنے خاں بنے ہوئے تھے اور ہمیں روز بھاشن دیا کرتے تھے کہ ہم نے چیک پوسٹیں بنا دی، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ اب کبھی یہاں ڈاکو دوبارہ سے ری اسمبل نہیں ہو سکیں گے، آپ ہمیں یہی ایشور کیا کرتے تھے نا لمبے لمبے ٹی وی چینلز پر پیکیجز چلوا کر۔ آج کہاں گئی آپ کی وہ ساری کارستانیاں؟ پھر ڈاکو اسی طرح اس کچے کے علاقے میں آباد ہیں، اور آپ کی پولیس کہاں ہے؟ کوئی تلاش گمشدہ کا اشتہار دینا پڑے گا وہاں پولیس کو تلاش کرنے کے لیے۔ لوگوں کی زندگیاں کس طرح محفوظ ہو سکتی ہیں؟ پاکستانیوں کی زندگیاں محفوظ ہو بھی سکتی ہیں یا نہیں؟ آپ نے 9 مئی کو جن لوگوں نے مجسمے جلائے تھے یا ان کی روئی نکال کے پھینک دی تھی، انہوں نے غلط کیا تھا، بالکل غلط کیا تھا، وہ ظالم لوگ تھے، آپ ان کو سزا دینے کے لیے تو آج تک مصر ہیں۔ لیکن جن لوگوں نے لوگوں کی زندگیاں مسلسل داؤ پر لگا رہے ہیں، جو لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، گولیاں بنا کر ویڈیوز گھر والوں کو بھیج رہے ہیں، اساتذہ کو قتل کر رہے ہیں،
ان کا کوئی آپ کے پاس سدباب نہیں ہے، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے۔